الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
قرآن کریم کی 2 مقامات سے آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے مالک الملک سے ایمانوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ بعد ازاں مجھے اور آپ کو قرآن سن کر سمجھ کر اسے اپنے دل میں بٹھانے، اس پر عمل عقیدہ بنانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رجب کے حوالے سے اشارتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے اشارہ کیا تھا۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ آج شعبان کا شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی باقی معجزات کی طرح باکمال ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی تک پہنچایا، پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا، اور وہاں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے عہدے پر فائز کیا اور تمام انبیاء کو مقتدی بنایا، اور پھر وہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھا دی کہ یہ جو امام ہے، اس امام کے جو یہاں مقتدی ہیں وہی نبی ہیں، جو وہاں موجود نہیں وہ نبی، وہ انگریز کی بات ہے، وہ بات ہے۔ نبی وہی ہیں جو وہاں امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز پڑھ چکے ہیں اور اللہ کے اس وعدے پر پورا اتر چکے ہیں جو میرے اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ، اے میرے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب پیغمبر آ جائے تو تم سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو یہ عملی طور پر اللہ نے تمام انبیاء کو ایک مقتدی بنا کر، تابع بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی وہ ہے جو میرے نبی کی ابتدا میں آ گیا، جو بعد میں آئے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہے، میرے محبوب کی نبوت کے بعد وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ غلط موضوع ہے۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے، اچھا میں نے شروع میں لفظ بولا کہ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں یہ بارہا میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی سن لیں۔ معجزہ وہ ہے کہ جس میں ہاتھ نبی کا ہے، ذات نبی کی ہے اور قدرت میرے اللہ کی ہے، ورنہ اور معجزے میں نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کمال اب ہو جائے گا، ورنہ میرے
میرے محبوب تو آرام فرما رہے تھے، میرے محبوب تو سوئے ہوئے تھے، اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ جا میرے نبی کو بڑا مکے والوں نے ستایا ہے، بڑا تنگ کیا ہے، میرے محبوب کو ذرا عرشوں کی سیر کو کرا دے۔ اور اسی طرح کئی معجزات ایسے پیش آئے۔ جنگ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بھوک کی حالت ہے، پریشان ہے، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تو نے ایک باندھا ہے، میں نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ رب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو بھوک لگے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ صحابی مشکل لے کے نبی کے پاس آیا کہ مجھے یہ مشکل پڑی ہے، معبود نے آگے سے کہا تو ایک مشکل میں ہے، تیری نسبت میں 2 مشکلوں میں پڑا۔ اللہ سمجھانا تو چاہتے لیکن وہاں جب معجزہ پیش آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، تو حضرت جابر نے دعوت کی، وہاں اللہ نے وہ چند بندوں کا کھانا سب کو پورا کروایا۔ نبی کے ہاتھ سے معجزہ آئی۔ تو معجزہ کسے کہتے ہیں کہ خرق عادت کا خلاف عقل بات، خلاف عقل۔ اور یہی معجزہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا، لاٹھی پھینکی، وہ سانپ بنا، اژدہا بنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ واپس پڑھ کے بھاگنے لگے، یہ تو مجھے ہی نقصان دے گا۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ڈر نہیں، یہ تو تیری نبوت کی دلیل ہے، کہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو معجزے کا بار کا نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ بھی پیش آئے گا، یہ واقعہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس میں قدرت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی استعمال ہوتی ہے، ہاتھ نبی کا ہے۔ اور یہی خلاف عادت کام اگر کسی نیک آدمی، کسی بزرگ، اور یہ بھی یاد رکھ لیں نبوت کے لیے معجزہ ضروری نہیں ہے، نبوت کے لیے معجزہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر نہیں ہوا تو یہ نبی نہیں، یہ ایک دلیل ہے، اضافی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اگر یہی کی خلاف عادت کام کسی ولی کے ہاتھ پر، نیک آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت میں بھی طاقت کس کی؟ قدرت کس کی؟ اللہ۔ اور ہاتھ ولی کا، عالم کا، نیک کا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو ولی ہوگا نا وہ کبھی غیر عالم نہیں ہوگا، عالم ولی ہوگا۔ اور استاد جو ہے، ہاں جاہل ولی نہیں ہوگا، جاہل ولی نہیں ہوگا، جاہل ہی ہوگا۔ وہ ہمارے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ کے ساتھ شاگرد ہیں، وہ ایک جگہ پر رہے، بڑی شہرت، لوگوں میں بڑا چرچا، حضرت بڑے ولی ہیں، شاگرد کے ساتھ رہے۔ چند دن رہنے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو شاگرد نے کہا حضرت آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جتنے دن میرے ساتھ رہا ہے کوئی خلاف سنت کام مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے بڑی ولی ہوگا وہ سنت کا پابند ہوگا، ولی ہوگا وہ فرائض کا پابند ہوگا، ولی ہوگا وہ مستحبات کا پابند ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ولی صاحب جو ہے وہ یہاں جو نمازہ نہیں پڑھنے، وہ کتنے پڑھنے، پتیلے آگے پڑھنے، ساریاں اتھے پڑھ گئے، ایسا ولی نہیں ہوگا۔ یہ اولئک حزب اللہ میں سے نہیں، اولئک حزب الشیطان میں سے ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی خلاف عادت کام، خلاف عقل، جو عقل میں نہ ہے، ایسا کوئی کام کسی انسان سے ہو جاتا ہے، بظاہر اس کا ایک عمل بھی ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، ہو جاتا ہے، وہ نظر بندی ہوگی، استدراج ہوگا، جادو ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو سیر کرائی، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی بلندیاں، وہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ قرآن اسی کو تو بیان کرتا ہے، قرآن اسی کو ذکر کر کے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرے نبی کے معراج کا منکر قرآن کی
قطعی دلیل سے کافر ہے، کیونکہ بعض لوگ عقل کے دوڑے دوڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن داؤد علیہ السلام کے ذکر کا تذکرہ کرے کہ حضرت داؤد کے ساتھ پرندے ذکر کرتے ہیں، پہاڑ ذکر کرتے ہیں، کہنے والوں نے کہا یہ پہاڑ کا ویسے ہی آواز توڑتی ہے، وہ جن کو ہمارے مسلمان بڑا جو ہے وہ ایک عالم بنا کر پیش کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے معجزات کا انکار، تم اس کا بھی انکار کرو، یہ خواب ہے نہیں، یہ روح اور جسم، اللہ نے میرے نبی کی روح کو بھی سیر کرائی اور میرے نبی کے جسم کو بھی سیر کرائی، اور قرآن نے اس کا انکار کرنے والا قطعی طور پر دار اسلام سے خارج ہے، اور راتوں رات اللہ نے سیر کرائی ایک مختصر سے وقت میں، اور کسی لکھنے والے نے لکھا کہ جب حضور گئے جو دروازے کی کنڈی تھی وہ جہاں چھوڑی واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ اس پر شاہی نے بڑا زبردست تذکرہ کیا، میں آگے چل کے اس پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ نے نبی کی اس سیر کو کیسے ذکر کیا؟ کیونکہ میں نے بات یہ کہی، یاد رکھیں معجزے میں بھی عقیدہ ہے، قرآن کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی بھی آیت قرآن کی ہے وہ عقیدے کے بغیر کہانیوں کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن کو نظریہ بناتا ہے، عقیدہ بناتا ہے، محنت دل پر ہے، دماغ پر ہے۔ کیا کہتے ہیں قرآن؟ سب سے پہلے آپ نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے چونکہ آگے عبادت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، جھکنا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھنا ہے، تو سب سے پہلے پاکی کس کی بیان کرتے ہیں؟ اللہ، میں تو گناہوں کے اندر قسم ہوں، میں تو خطاؤں کا پتلا ہوں، کمزور ہوں، بدبودار ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن تو پاک ہے، میں تیرے سامنے ہے۔ یہی جب اللہ نے اپنے محبوب کی اس سیر کو بیان کیا نا تو رب الجلال نے اسی انداز میں بیان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ایک آیت کے اندر رب الجلال نے کتنے غلط عقیدوں کی جڑ کاٹی ہے۔ پہلا لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کہہ کے بیان کر دیا کہ عیبوں سے صرف پاک میں ہوں، میرے علاوہ ہر چیز میرا موجود، شریکوں سے پاک صرف میں ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، باقی ہر چیز کا شریک ہو سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یہ کمال صرف اسی ذات کا ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کو عرشوں کی سیر کرا سکتا ہے، اور کسی کے اندر یہ طاقت موجود نہیں۔ اور کیسی سیر کرائی؟ نہ آج سے پہلے کسی کو یہ شان عطا ہوئی، نہ آج کے بعد کسی کو یہ شان عطا ہوئی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رب الجلال نے کیا ہی کمال کر دیا۔ میرے محبوب عرشوں پر گئے، میرے محبوب کی جوتیاں بھی عرشوں پر گئیں، تو جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی بھی عرشوں کی سیر کر رہے۔ کیا کمال! کسی نبی کو بھی یہ شان حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں عرش، اور کہاں اللہ نے اپنے نبی کو بلا لیا۔ اللہ، سارے نبی مسجد اقصی میں رہے، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو وہاں پہنچایا جہاں جبرائیل امین نے جا کر معذرت کر لی، اللہ کے محبوب یہاں اس سے آگے میری مجھے اجازت دیں، آپ آگے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے یہاں ایک بڑا جملہ کمال کر رہا ہے، خطیب بھی بعض اوقات ذوق میں نا بڑا کمال کر جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ایک یہ سیر تھی، ایک وہ مدینہ کی سیر تھی جو ہجرت کا موقع تھا، جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، ابو بکر صدیق نے نبی کو چھوڑا نہیں بلکہ قدموں پہ اٹھا کے غار پہ چڑھ گئے۔ ہاں جی، دل معذرت کر دی، اللہ کے نبی اب یہ آگے میرا مقام نہیں ہے، آگے آپ نے جانا ہے۔ مختصر وقت میں اللہ کے نبی کو جنت کی سیر کرائی،
جہنمیوں کو بتایا کہ یہ گناہ ہے، ان وجہ سے یہ فلاں جگہ پڑا ہے، یہ فلاں عذاب میں مبتلا ہے۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی آسمانوں پہ، اور وہاں جا کے رب الجلال کو تحفے تحائف پیش کی۔ اللہ نے تحفہ دیا، پہلے میرے نبی نے تحفہ دیا، میرے نبی نے کلام کیا، التحیات للہ، نماز پڑھتے ہیں، کب اللہ نے دی؟ اسی معراج کے موقع پر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز والا تحفہ، یہ وہاں کلام ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر محبوب نے وہاں بھی جا کے عرض کی، اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تو نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ کو بندے کی طرف سے سب سے بہترین چیز جو دی جا سکتی ہے وہ عبادت، لیکن عبادت بھی خالص، ملاوٹ والی نہیں۔ رب جو چیز دیتا ہے خالص دیتا ہے۔ یہی میرے محبوب کا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، زبانی ہے، بدنی ہے، مالی ہے، ساری کی ساری عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ جب میرے محبوب، جب تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو پھر السلام علیکم ایھا النبی، میرے محبوب تجھ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی رحمتیں ہو۔ اور محبوب نے پھر وہاں ہمیں بلایا نہیں، ہم تو کبھی کبھی تو بلا دیتے ہیں نا، خوشی آئی تب بلا دیا، غمی آئی تب بلا دیا، عام حالات میں نبی کی سنتوں کو ہم بالکل، ہماری زندگیوں میں سنت کا کیا کردار ہے؟ صرف آج کے دن کا محاسبہ کریں اپنا۔ صبح اٹھے ہم نے کون کون سے کام سنت کے مطابق کیے ہیں، اور کہاں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، سارے بھی سنت بنے ہیں۔ سنت کو بتانا اتنی عام بات ہے۔ اس دن بڑا دل خوش ہوا، اور بڑی جگہ پر ہم نے اس کا تبصرہ کیا۔ مشتاق صاحب کے جو بچے کی شادی کے موقع پر انہوں نے ایک سنت کا کام اعلان کروایا نا، اور میرے محبوب نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جب کوئی میری سنت کو زندہ کرے اور بدعات کو، رسومات کو چھوڑے تو اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ معمولی کام نہیں ہے، لیکن یہ ہم نے سنتوں کو زندہ کرنا ہے، چھوڑنا، بدعات کو چھوڑنا ہے، رسومات کو چھوڑنا ہے، رواجوں کو چھوڑنا ہے، سنت کی طرف آنا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اسے نافذ کریں، اللہ اجر بھی دیں گے اور اس کی برکتیں بھی ہوں گی، حفاظت برکت بھی بنے گا۔ تو وہاں محبوب پیغمبر نے ہمیں بلایا نہیں، کیا کہا؟ میرے اللہ سلامتی مجھ پر بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ میری امت کے یا تیرے بندوں میں سے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی کیا ہو؟ سلامتی ہی سلام۔ اب یہاں دیکھیں، ایک اللہ نے سبحان اللہ یہ عقیدہ بیان کیا کہ یہ طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آگے دوسرے عقیدے کی وضاحت کی، اسرا بعبدہ، کس کو سیر کرائے؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو کہتے ہیں جی، عبدہ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سیر کروانے والا، ساتھ رفیق سفر، ساتھ جانے والا ڈرائیور، نوریوں کا سردار۔ یا تو کہو کہ جبرائیل نوریوں کا سردار نہیں ہے، وہ نوریوں کا سردار ہے، یہ خاتیوں، نوریوں، ناریوں سب کا سردار ہے، لیکن ہے کیا خاتم؟ اس کی وضاحت کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ عبد ہے میں معبود ہوں، یہ عابد ہے میں معبود ہوں، بعبدہ لیلا، رات کے لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ لیلا کے اوپر جو دام کے اوپر تنوین ہے نا، یہ معنی یہ دیتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ نے اپنے معبود کو عرشوں پہ بلایا، سیر کروائی، یہ تحفے تحائف ہوئے، ہدیے ہوئے، اور پھر واپس بھی آنے۔ میں نے کہا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب گئے تو جس دروازے کو کنڈی لگائی، واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے غسل دیا گیا وہ پانی ابھی چل رہا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اتنی عرشوں کی سیر، وہ آسمانوں کی سیر، مسجد اقصی کی سیر یہ ہو جائے اور یہ پانی ابھی تک چل رہا ہے، کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے، کروا جاؤ علماء حق علماء دیوبند پر شاہ جی نے بڑی زبردست یہاں تو کی تھی مولانا طاہر بنیادی اس کو نقل کرتے ہیں کیا فرمایا شاہ جی نے؟ شاہ جی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، ہمارے علاقے میں کوئی وزیر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، کوئی جنرل آ جائے تو سارے کا سارا نظام روک دی جاتا ہے، دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ پروٹوکول دیا جاتا ہے جب محبوب کو رب نے زمین سے آسمانوں پر بلایا تو زمین کا نظام روک دیا، اللہ کے محبوب کے سیر ہوئی، نظارے ہوئے، سب کچھ ہونے کے بعد اللہ نے کہا فرشتوں محبوب میرا آ رہا ہے، پروٹوکول دو، کائنات کے نظام کو جام کر دو۔ جب محبوب واپس تشریف لائے تو اللہ نے کہا کائنات کے نظام کو چلا دو، پانی جہاں تھا وہاں سے چلنے لگا، پانی جہاں تھی وہاں سے ہلنے لگا۔ نبی کے اکرام میں اللہ نے یہ انداز اپنایا، بہرحال یہ اس کی اپنی قدرتیں ہیں، اسی لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں، اس لیے سبحان اللہ یہ سارے اشکالات کا جواب۔ اب اگر کے گھوڑے دوڑائے کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنی عقل پر معلوم کرے، ہمیں رب نے کہہ دیا ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ قرآن کا دشمن بنتا ہے، وہ قرآن کا منکر بنتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے اپنے نبی کو سیر کر، میں نے اپنے نبی کو سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اور قرآن نے انہی مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے جب واپس آئے نا اللہ کے نبی اور آ کر ذکر کیا، بتایا کہ ایسے واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، مجھے اللہ نے سیر کرائی ہے، عرشوں پہ بلایا، اللہ نے اسی سے تو کہا کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى۔ آگے چل کے قرآن کہتا ہے افتمارونه علی ما یرى، تم اس پر جھگڑتے ہو جو محبوب نے دیکھا ہے، جو ہم نے اسے دکھایا ہے تو سیر کرائیے، اس کی وجہ سے جھگڑتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور سدرۃ المنتہا کے پاس انتہا جنت المأویٰ، اس وجہ سے۔ اور یہاں کمال دیکھیں صدیق اکبر کا، جب ابو جہل اور اس کی پارٹی آئی نا آ کر، یہ آج بھی نبی کے معراج کا جو انکار کرتا ہے، نبی کے معجزات کا جو انکار کرتا ہے، اصل میں یہ پارٹی ہوئی، اصل میں یہ وہی پارٹی ہے، چاہے وہ جس اچھے نام کے ساتھ کیوں نہ، آپ تو معاشرے میں موجود ہے، میں اشارہ کر یہ کہہ دیتا ہوں، بعد میں آپ شاید سن بھی۔ تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا صدیق اکبر کی؟ ابو جہل نے جب حضور نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے معراج کی سیر کرائی، عرشوں پہ بلایا، ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موقع ملا، موقع مل گیا، اس کو تو مسلمان نہیں مانیں گے، انکار کریں گے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آپ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ نبی کے بعد نبی کا ساتھ دینے والا یا نبی کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے ہر وقت کہ نبی کے ساتھ زیادہ کون رہتا ہے، نبی کے ساتھ زیادہ تعلق کس کا ہے، پہلا نمبر کس کا ہے، وہ دیکھتے تھے۔ آئے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا، یہ علیحدہ ہو گیا، اس نے جماعت چھوڑ دی تو باقی کے لیے کام کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ آج بولے ابو بکر، ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کو میرا سینہ چاک ہوا، شک صدر ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے، اور اس کے بعد میں مسجد اقصی گیا، پھر آسمانوں کی سیر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ نے کہا نہیں ہو سکتا، عقل تو نہیں مانتی ہے اس بات، کیونکہ بہت سے کہتے ہیں اسے جو خلاف ہے کرو، کافر کی بات محمد کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر محمد کہہ رہا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، سچ۔ وہاں سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر۔ تو مہاراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اور یہ اللہ کی طرف سے شان کہ امام الانبیاء بھی حضور بنے، تو اس موقع پر
حضور کو تحفہ بھی ملا تو معراج کا اس موقع پر، اب حضور کو جو تحفہ ملا اب آگے ہماری مرضی ہے ہم ان تحفوں کو قبول کریں یا نہ کریں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحائف کو ہم لیں یا نہ لیں یہ ہماری یہ خود ہمارے اپنے اوپر ہے، لیکن اللہ نے یہ محبوب کو پاس بلا کر وہ عرشوں پہ بلا کر یہ اکراماً یہ دیا کہ میرے محبوب اپنی امت کو یہ مجھ سے ملاقات کی مجھ سے بات چیت کا یہ ذریعہ دے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد و نظریات اور اعمال بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔